بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، نئے سال کی خوشیاں منانا یہ کیسا ہے؟ یعنی اسلام کی روح سے بتائیے گا۔ دیکھیں، خوشیاں آپ ہر وقت منا سکتے ہیں، اس کے لیے نئے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ہمارے ہاں جو رسم و رواج وہ ہیں، لوگوں میں موجود ہیں کہ یعنی رات کو شہنائیاں وغیرہ بجائی جاتی ہیں، اسی طرح مختلف گانے وغیرہ، میوزک وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح فائرنگیں وغیرہ کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے اس کے لیے جو ہے وہ جگہ مخصوص کی جاتی ہیں، اور وہاں پر نوجوان طبقہ، پھر خاص کر مردوں کے ساتھ وہ عورتیں بھی وہ گل مل جاتی ہیں، اور مختلف قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں گانے وغیرہ بجائے جاتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ باجے وغیرہ بجائے جاتے ہیں، اور ایک میوزک وغیرہ جو شیطانی کرتوت وغیرہ ہیں ان کو کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی شریعت کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتی، چاہے عام حالات ہوں چاہے نئے سال کی خوشیاں ہوں۔ البتہ بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ جب نئے سال شروع ہو رہا ہو، یعنی مثال کے طور پر کل اگر 1 جنوری 2025 شروع ہوتا ہے تو آج سے آپ تہیہ کر لیں انشاءاللہ کہ ہم آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح سال کا جو پہلا دن ہے اس دن اگر آپ روزہ رکھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اسی طرح خیرات اور صدقات وغیرہ کیے جائیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کیے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں کہ یہ جو پورا سال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ یہ گزارنے والا لوگوں کو بھی بنائے، اور ہم سارے مخلوق کی، سارے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے دعائیں وغیرہ کی جائیں، اجتماعات وغیرہ مقرر کی جائیں تو فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں۔ البتہ ہمارے ہاں جو فرسودہ رسم و رواج آج کل کی جاتی ہیں ان سے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، لہٰذا سال کا منانا یہ نہ قرآن کے اندر ثابت ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اسے کس طرح منانا چاہیے۔ البتہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اسی طرح ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کیے جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو پورا سال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے ساتھ وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں پچھلے سال، اللہ ہماری ان خطاؤں کو بھی معاف فرمائے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی ہم میں وہ حوصلہ پیدا فرمائے، اور ہمیں ہر خطا سے اللہ محفوظ رکھے۔ آمین۔